ورحمۃ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے کہ کان سے پیپ آنا۔ بہت سے لوگوں کے کان سے پیپ آتی ہے، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوان کے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی پیپ آتی ہے کہ کبھی کبھی تو اتنی آتی ہے کہ پردہ تک ختم ہو جایا کرتا ہے۔ سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، بہرا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں کان سے جن کے پیپ آیا کرتی ہے۔ اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں، کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس کا ہم طریقہ بتائیں گے اور آپ کو اس کا وظیفہ بتائیں گے کہ ہم اس سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں، اس مرض سے جو ہمیں یہ طریقہ بچا سکتا ہے۔ تو آئیے وہ کون سا طریقہ ہے، کون سا وظیفہ ہے جو ہمیں اس مرض سے نجات دلا سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے آپ تیار ہو جائیں وظیفے کو سننے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے۔ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اور آپ کے سامنے FRM روحانی وظیفے کی طرف سے پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ آپ کے کافی دن سے یہ چینل خدمت کر رہا ہے اور آپ کے ہمیشہ کرتا رہے گا۔ آپ ہمیں حوصلہ افزائی اسی طرح سے دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے، خدمتیں انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمیں حوصلہ افزائی دیتے رہیں۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور سامعین آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی بہترین انداز کے ساتھ کرنا ہے، جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو اسی طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت یعنی کہ نئی روئی لیں، اور نئی روئی لینے کے صاف روئی ہونا چاہیے، اس روئی پر آپ نے دم کر دینا ہے، جو آیت کریمہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ اس کو پڑھ کر آپ باوضو ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اول آخر، اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھیں گے اور اس روئی پر پھونک مار کر دم کر دیں گے، اس روئی کو کان کے اندر لگا دیں گے۔ صبح کو جب اٹھیں گے تو اس روئی کو اٹھا کر پھینک دیں گے دریا کے کنارے پہ، کہیں بھی دریا میں ڈال دیں گے، اور دوسری نئی روئی دم کر کے پھر لگا دیں گے۔ یعنی کہ ایک شام کو لگائیں گے، ایک صبح کو لگائیں گے، اسی طرح سے متبادر آپ نے کان میں اس روئی کو لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آپ اس کو لگائیں، اس عمل کو کرتے رہیں، کان سے پیپ آنا بند ہو جائے گی۔ یہ عمل تب تک کرتے رہیں جب تک پیپ آنا بند نہ ہو جائے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے، لگاتار آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک آپ بالکل صحت یاب نہ ہو جائیں، جب تک آپ کے کان سے پیپ آنا بند نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ اب پیپ آنا بند ہو گئی تو اس روئی جو آپ نے کانوں کے اندر لگائی ہے دم کر کے، اس کا خیال رہے کہ وہ روئی کہیں ایسی جگہ نہیں پھینکنی ہے کہ آپ کہیں راستے میں پھینک دیں، نالی میں پھینک دیں، کہیں کسی چیز میں پھینک دیں، گندی جگہ پر پھینک دیں۔ اس روئی کو ایسی جگہ نہیں پھینکنا ہے، اس روئی کو بحفاظت رکھنے، چاہے اس کو روز جو روئی نکالتے ہیں اگر قریب قریب میں کوئی دریا وغیرہ ہو یا کوئی اور ندی وغیرہ ہو تو اس میں ڈالیں، یا کوئی خراب گہرا کنواں ہو تو اس کے اندر ڈالیں جس میں پانی لوگ نہ پیتے ہوں۔ تو آپ نے اس کا جو ہے بہت خیال رکھنا ہے اور روئی کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ روئی کی جو ہے بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ کلام یعنی کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، کیونکہ آیت کریمہ کی بے ادبی کرنا ناممکن ہے۔ تو اس کلام کی ہمیں عزت کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کے جو کان کے اندر پیپ آتی ہے آپ درست ہو جائے گی اور آپ کا کان ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بہت ہی جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو
تعداد ہے، دن ہے، اس میں جو ہے 11 دن کے اندر اندر آپ کا کان صحیح ہو جائے گا۔ پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت پرانا مرض ہوا کرتا ہے، تو اس کو جب تک کرتے رہیں جب تک کان آپ کا بالکل درست نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے، عمل ترک نہ کریں، لگاتار آپ پڑھتے رہیں اور اس کو روئی کو لگاتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کان کا بہنا ختم ہو جائے گا، آپ کے کان سے جو پیپ آتی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ کے کان سے جو آواز نہیں آ رہی تھی، سننے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو آواز بھی آنا چالو ہو جائے گی، آپ سننے بھی لگیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے میں اتنی بڑی طاقت ہے، اور بہت ہی چمتکاری وظیفہ ہے، اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ بہت عمدہ وظیفہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس سے آپ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بھائی ایسا ہے تو اس کے بھی شیئر کر دیں، اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی اس وظیفے کو کر لے، کیونکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر آپ کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو میرے بھائی یہ مت سوچنا، کیونکہ دین کی بات کو ایک دوسرے سے شیئر کرنا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اور پھر دوسری ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، دوسرے کی کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائی چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی کیسا ہی بندہ ہو، کیسا بھی ہی انسان ہو، دیکھو انسان ہے، بھائی ہوتا ہے، انسان کوئی بھی ہو ہمارا بھائی ہے، اور جب ہمارا بھائی پریشان ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے اگر ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کو ترنت بتائیں کہ بھائی اس وظیفے کو کر لے، اور اس سے تو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور میں بھی اس وظیفے سے ٹھیک ہو گیا تو بھی اس وظیفے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اس سے بھلا کر لیں اور دوسروں کے نہ سوچیں، تو ایک دوسرے کو ضرور بتائیں اور ایک دوسرے سے شیئر ضرور کریں، اور اس کی بھلائی کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ہمارا بھائی ہے تو کسی سے گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار اور محبت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو الفت و محبت کی ضرورت ہے۔ آج کے وقت میں ہمیں محبت ہے، ہم میں تو سب کچھ ہے، محبت نہیں میرے بھائی تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارا وظیفہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے وظیفے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، جو کہ ہمارا وظیفہ ہر آنے والا آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔